السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. علی پبلک اسکول میں تاریخی اسلام و سائنس نمائش کا کل سے آغاز. قرآن میوزیم سمیت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس شہروں کے تاریخی ماڈلز نمائش کے لیے پیش. عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل. بجنور میں دلخراش حادثہ، ٹافی گلے میں پھنسنے سے 2.5 سالہ معصوم کی موت. گوا کے نائٹ کلب میں خوفناک آگ، 25 افراد ہلاک. ایک اور مسلم لڑکی نے مذہب چھوڑ کر ہندو نوجوان سے رچائی شادی، آخر کون ذمہ دار؟ انڈیگو بحران، ڈی جی سی اے کا سخت ایکشن. انڈیگو کے سی ای او کو پروازوں کی منسوخی و تاخیر پر 24 گھنٹے میں جواب طلب. غزہ مذاکرات نازک مرحلے میں. حماس اسرائیلی انخلاء کی شرط پر غیر مسلح ہونے کو تیار. جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف. مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے قیام کے 25 سال اور علی پبلک اسکول بھٹکل کے 15 سال مکمل ہونے کے موقع پر علی پبلک اسکول و پری یونیورسٹی کالج کے زیر انتظام ایک تاریخی اسلام و سائنس نمائش کا انعقاد کل سے یعنی کہ 8، 9 اور 10 دسمبر 2025 کو کیا جا رہا ہے. بانی و جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی کے مطابق یہ نمائش نئی نسل کی فکری، سائنسی اور دینی رہنمائی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی. نمائش میں طلباء کے دلچسپ ورکنگ سائنسی ماڈلز کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس اسلامی مقامات کے خصوصی ماڈلز پیش کیے جائیں گے. قدیم مکہ و مدینہ، مسجد نبوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور اس کے ساتھ ہی نوائے تہذیب کے تاریخی ماڈلز اس نمائش کا اہم حصہ ہوں گے. اور ناظرین، سب سے بڑی توجہ کا مرکز ہوگا قرآن میوزیم، جس میں 2 انچ کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن، 17 فٹ لمبے کپڑے پر لکھا گیا مکمل قرآن، مغلیہ دور کا 350 سال پرانا نسخہ، 350 کلو وزنی تانبے پر کندہ قرآن اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی خط وغیرہ شامل ہیں. نمائش کے تینوں دن خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے. نمائش کے خصوصی انتظامات کے تحت 8 دسمبر یعنی کہ پیر کو خواتین کے لیے، 9 دسمبر یعنی کہ منگل مردوں کے لیے اور 10 دسمبر بدھ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے. اور ذمہ داران نے اس نمائش میں اہل بھٹکل سے بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے تاکہ یہ تاریخ ساز پروگرام اپنی اہمیت اور مقصد کو مکمل کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکے. مسلم معاشرے کو جھنجھوڑ دینے والا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جس نے غور و فکر پر مجبور کر دیا ہے. اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری کے رہنے والی نور جہاں نے ہندو مذہب اختیار کر کے اپنا نام پونم رکھا اور بریلی کے دھرمپال سے شادی کر دی. بتایا جاتا ہے کہ دونوں کی ملاقات دہلی میں کھلونوں کی ایک فیکٹری میں کام کے دوران ہوئی تھی. یہ واقعہ صرف ایک فرد کی نجی زندگی نہیں بلکہ مسلم خاندانوں کے لیے ایک آئینہ ہے. ہمارے معاشرے میں بار بار ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن میں مسلم لڑکیاں مذہبی شناخت چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہیں. دینی تعلیم سے دوری، مضبوط اسلامی ماحول کا نہ ہونا، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ اثرات اور والدین کی تربیتی غفلت، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بڑی تعداد میں مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. علماء اکرام اور سماجی رہنما زور دے کر مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر گھروں میں قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو، کردار اور ایمان کی مضبوطی نہ ہو اور بچوں کو اسلامی شناخت پر فخر نہ سکھایا جائے تو ایسے سانحات بار بار جنم لیتے رہیں گے. یہ ایک ایسا لمحہ ہے جب پوری امت کو رک کر سوچنا ہوگا کہ آنے والی نسلوں کو کیسے بچایا جائے اور ان کی ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. یو پی کے بجنور میں 2.5 سالہ معصوم کے گلے میں ٹافی پھنسنے سے دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی. اہل خانہ نے فوری طور پر اسے CHC اسپتال بھرتی کرایا لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بچے کو مردہ قرار دے دیا. میڈیکل افسر کے مطابق بچہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا. واقعے کے بعد گاؤں میں غم کی فضا چھا گئی ہے اور ہر طرف سوگ کا ماحول ہے. شمالی گوا کے ارپورا گاؤں میں سنیچر کی دیر رات ایک نائٹ کلب میں گیس سلنڈر پھٹنے کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس میں 25 افراد ہلاک ہو گئے. وزیر اعلیٰ پرمود ساونت کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تر کچن سٹاف شامل ہیں جن میں 3 خواتین اور 3 سے 4 سیاح بھی شامل ہیں. حادثے کے بعد جائے وقوع کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 3 افراد جھلسنے جبکہ باقی دم گھٹنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ابتدائی معلومات کے مطابق کلب نے
فائر سیفٹی اصولوں کی پابندی نہیں کی تھی اور حکومت نے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملک میں ہوائی سفر کے جاری بحران کے درمیان ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ 4 دسمبر 2025 سے ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس نے گھریلو پروازوں کے لیے اکنامی کلاس ٹکٹ کی قیمتیں مقرر کر دی ہیں، جس کے تحت کرایوں میں اچانک اور غیر معمولی اضافہ نہیں ہوگا۔ حکومت کے جاری کردہ رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے خودکار ریونیو مینجمنٹ سسٹم کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جو عام حالات میں طلب کے مطابق کرایوں میں اضافہ کرتا ہے۔ مسافروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دونوں ایئر لائنز نے ٹکٹ تبدیلی اور کینسل کرنے پر خصوصی رعایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ جن مسافروں نے 4 دسمبر 2025 تک ٹکٹ بک کیا ہے اور 15 دسمبر 2025 تک سفر طے ہے، وہ بغیر کسی فیس کے اپنی ٹرپ کی تاریخ بدل سکتے ہیں اور ٹکٹ منسوخ کرنے کی صورت میں مکمل ریفنڈ دیا جائے گا۔ یہ رعایت 8 دسمبر 2025 تک ایک بار کے لیے نافذ ہوگی، اور البتہ اگر نئی تاریخ کے کرائے میں فرق ہو تو صرف فاصلہ کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں انڈیگو کی پروازوں کی بڑے پیمانے پر منسوخی اور تاخیر کے بعد سول ایویشن کے ڈائریکٹریٹ جنرل DGCA نے ہفتے کے روز سخت کارروائی کرتے ہوئے انڈیگو کے CEO کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر مکمل وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ غورطلب ہے کہ حالیہ دنوں میں آپریشنل رکاوٹوں کے باعث ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ انڈیگو کا بھارتی ایویشن مارکیٹ میں 60% سے زائد مارکیٹ شیئر ہے، جس کے سبب اس بحران نے ملک گیر پیمانے پر نظام کو متاثر کیا ہے۔ نوٹس میں DGCA نے نشاندہی کی ہے کہ وسیع آپریشنل ناکامی کمپنی کے منصوبہ بندی، نگرانی اور وسائل کے انتظام میں سنگین خامیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ بطور CEO مسافروں کو بروقت اور مناسب سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروازوں میں خلل کی بنیادی وجہ FDTL یعنی کہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن اسکیم کے نفاذ کے لیے مطلوبہ انتظامات کی کمی ہے۔ ملک کے سابق ججوں، سینئر وکلاء، ماہرین تعلیم اور انسانی حقوق کارکنان نے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کو ایک کھلا خط لکھ کر روہنگیا پناہ گزینوں کے معاملے کی سماعت کے دوران ان کے تبصرے کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر انسانی قرار دیا ہے۔ یہ تبصرہ دراصل 2 دسمبر کو اس وقت سامنے آیا جب سپریم کورٹ میں ایک مفاد عامہ عرضی پر سماعت ہو رہی تھی، جس میں الزام تھا کہ 5 روہنگیا افراد کو مناسب قانونی کارروائی کے بغیر ملک بدر کیا گیا۔ سماعت کے دوران CJI نے سوال کیا تھا کہ سرحد پار کر کے غیر قانونی داخل ہونے والے افراد انسانی حقوق و تحفظات کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں ان کے لیے سرخ قالین بچھانا چاہیے۔ کھلے خط میں ججوں اور کارکنان نے کہا ہے کہ ایسے تبصرے آئین کی بنیادی قدروں کے خلاف ہیں اور روہنگیا پناہ گزینوں کی انسانیت کم کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ دستخط کنندگان نے یاد دلایا کہ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے NHRC بنام ریاست اروناچل پردیش 1996 میں کہا گیا تھا کہ ریاست ہر شخص کی جان اور آزادی کے تحفظ کی پابند ہے، خواہ وہ شہری ہو یا غیر شہری۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے دوحہ فورم میں کہا ہے کہ غزہ جنگ کے مذاکرات انتہائی نازک مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور جنگ بندی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اسرائیلی فوج غزہ سے پوری طرح واپس نہیں چلی جاتی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے بتایا کہ غزہ میں بین الاقوامی فورس تشکیل دینے پر مذاکرات جاری ہیں تاکہ خطے میں استحکام قائم کیا جا سکے، جبکہ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق امریکہ، قطر، مصر اور ترکیہ حماس کے ساتھ اس شرط پر بات چیت کر رہے ہیں کہ حماس غزہ کی حکومت چھوڑ دے اور اسلحے کی تدریجی غیر عسکری کاری پر رضامند ہو، جس کے بدلے اسرائیلی فوج انخلا پر غور کرے گی۔ ذرائع کے مطابق آنے والے ہفتے فیصلہ کن ہوں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے تحت غزہ میں غیر مسلح ہونے کے لیے تیار ہے، تاہم شرط یہ ہے کہ اسرائیلی فوج مکمل طور پر غزہ سے نکل جائے اور علاقے کی حکمرانی ایک پوری طرح خود مختار فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہو۔ حماس رہنما خلیل الحیہ نے کہا کہ حماس اقوام متحدہ کے علیحدگی فورس کو قبول کرے گی جو سرحدوں کی نگرانی کرے اور جنگ بندی کے عمل کو یقینی بنائے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو واضح طور پر مسترد کر دیا کہ بین الاقوامی فورس کا مقصد حماس کو زبردستی غیر مسلح کرنا ہو۔ وہیں جنگ بندی کی بات کریں تو اسرائیل مسلسل اس کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی ڈرون حملوں میں 7 فلسطینی شہید اور درجنوں
زخمی ہوئے۔ شہیدوں میں 70 سالہ خاتون اور 25 سالہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کہ اپنے گھر کے قریب کھڑے تھے جب ڈرون مشین گن نے فائر کھول دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 11 اکتوبر کے معاہدے کے بعد سے اب تک 367 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہر گزرنے والا دن جنگ بندی کے تصور کو مزید بے معنی بنا رہا ہے۔ انڈونیشیا میں مسلسل بارشوں اور شدید سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 900 سے زائد ہو چکی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے نقل و حمل کا پورا نظام تباہ کر دیا ہے، جبکہ کئی علاقوں میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس کے سبب مزید اموات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ بتا دیں کہ جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا گزشتہ کئی دنوں سے طوفانی موسم اور مانسون بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ انڈونیشیا، سری لنکا، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ویتنام میں ایک ہفتے کے اندر مجموعی طور پر 1790 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے صوبوں میں سڑکیں بہہ چکی ہیں، کئی گھر مٹی میں دب چکے ہیں اور امدادی رسد کا نظام مکمل طور پر منقطع ہے۔ وہی گورنر کا کہنا ہے کہ دور دراز علاقوں میں ٹیمیں اب بھی کیچڑ میں دھسی لاشیں تلاش کر رہی ہیں، جبکہ بھوک سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے کیونکہ پورے کے پورے گاؤں بہہ چکے ہیں اور کئی سب ڈسٹرکٹ تقریباً مٹ چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ عارضی پناہ گاہوں میں محدود خوراک پر زندگی گزارنے کو مجبور ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے خود کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔